نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. برادران اسلام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں اور ایک صفت بیان فرما رہے ہیں. دنیاوی زندگی کی صفت بیان فرما رہے ہیں، دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرما رہے ہیں اور دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرما رہے ہیں. بیان کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے دنیاوی زندگی کی مثل. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مثل صفت کو بھی کہتے ہیں، مثل حالت کو بھی کہتے ہیں اور مثل مثال کو بھی کہتے ہیں. دنیاوی زندگی کی مثال دو تاکہ ان کو دنیاوی زندگی سمجھ میں آ جائے. دنیاوی زندگی کی حالت بتا دو کہ بھئی اس کا یہ حال ہوتا ہے. دنیا کی زندگی کی صفت سمجھا دو کہ دنیاوی زندگی میں یہ صفت ہے. اور دنیاوی زندگی جو دنیا میں آیا اس کی دنیاوی زندگی ہے. جتنے بھی دن بھی آدمی دنیا میں رہتا ہے اس کا رہنا مقدر ہے، اس کی یہ زندگی ہے. فرمایا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما. تین حالتیں اس میں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی، اس بارش کے نتیجے میں زمین سے بہت سی چیزیں اگنے لگ گئی اور اگ گئی. پھول بھی لگ گئے، باغ بھی لگ گئے، کھیت بھی لگ گئے، بیلیں بھی لگ گئی، اناج اور غلے بھی لگ گئے. اور پھر ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ لگ گئے تو لگ گئے، نہیں، پھر سوکھ گئے. باغ لگا وہ سوکھ جائے گا، اناج لگا وہ سوکھ جائے گا، کھیت اگے گا وہ سوکھ جائے گا، گھاس اگے گی وہ سوکھ جائے گی، پودے اگیں گے وہ سوکھ جائیں گے. یہ تین حالتیں ہیں: بارش کا برسنا، زمین سے روئیدگی کا نکلنا اور پھر اس کا سوکھ جانا، خشک ہو جانا. تو میں دنیاوی زندگی کی مثال یہ ہے کماء انزلناه من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے بارش نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، اور زمین کی مختلف اگنے والی چیزیں وہ ظاہر ہو گئی مل جل کر. فاصبح هشيما، پھر اس کے بعد میں وہ چورا اور خشک ریزہ بن گئی. تذروه الرياح، ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں، کبھی ادھر اڑ رہا ہوا میں، کبھی ادھر اڑ رہا ہوا میں. پتوں کے مرغولے بن جاتے ہیں، جب تیز ہوا چلتی ہے وہ ادھر سے ادھر گھوم کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر گھوم کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اگر سمجھ میں آ جائے کہ بھئی ہماری دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے تو پتہ چلے گا یار تو پھر دنیاوی زندگی تو خواہ ہی ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کو کوئی ٹکاؤ نہیں ہے، وہ کوئی دماغ خراب کرنے کی چیز نہیں ہے زیادہ. یہ مطلب بنتا ہے بات کا. جب آدمی اس دنیا میں آیا اور پھر اس نے پننا بڑھنا شروع کیا، دودھ پینا شروع کیا، اماں کا کھانا پینا شروع کیا. اب یہ ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بارش ہو رہی ہے، نشوونما ہو رہا ہے، جوانی آ رہی ہے، تندرستی آ رہی ہے، صلاحیت آ رہی ہے، قابلیت آ رہی ہے. اور پھر اس کے ذریعے سے نوکریاں اب شروع ہو گئی، مکان بن گئے، دکان بن گئی، گاڑیاں آ گئی، کپڑے آ گئے، سامان آ گیا. اور پھر
ایک دم سارا دھیرے 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 ختم بھی ہو گیا. من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کی عمر زیادہ ہونے لگتی ہے وہ اپنی پیدائش میں پلٹنے لگتا ہے. جب الٹا چکر چلنا شروع ہوتا ہے تو جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں جاتے ہیں. بغیر دانتوں کے شروع ہوئے تھے تو بغیر دانتوں کے پہنچ جاتے ہیں. بغیر باتوں کے شروع ہوئے تھے تو بغیر باتوں کی نوبت پہ پہنچ جاتے ہیں. خود سے بغیر ہگنے موتنے کے شروع ہوئے تھے تو خود سے بغیر ہگنے موتنے کے رہتے نہیں ہیں. من نعمرہ ننکسہ فی الخلق. جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو خلقت پلٹنے شروع ہو جاتی ہے. خود نہیں کھا سکتے تھے اب ابھی وہی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. افلا تعقلون، افلا یعقلون، کئی لوگ سمجھتے نہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے. تو ایک بات یہ بیان فرمائی اللہ پاک نے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ ہے، اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اب اچانک آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ جو ہم نے اتنے پیسے بنائے آخر ان کی ویلیو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شادی کی، بچے دیے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہو گئے، ان کی ایک ویلیو، ایک حیثیت ہے. اللہ پاک اس کی بات کے مضمون کو سمجھاتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کا ڈیکوریشن ہے، زینت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے. ضرورت بھی نہیں کہا، کام آنے کی والی چیز بھی نہیں کہا، حالانکہ ضرورت بھی لگتی ہے، وہ کام آنے کی چیز زینت کہا، کیونکہ ڈیکوریشن پیسز جو ہے نا وہ کچھ کام نہیں آیا کرتے، وہ خوبصورتی کے لیے ہیں. اس میں دودھ نہیں ڈال کے پیتے، اس میں پانی ڈال کے نہیں پیتے، اس میں کھانا پینا نہیں رکھتے. ڈیکوریشن تو ڈیکوریشن ہی ہے، وہ دیکھنے کے لیے بہت اچھا ہے. اگر جمع ہو گیا مال اور آدمی نے اس کو خرچ نہیں کیا تو وہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، کسی بھی کام کی چیز نہیں ہے. کیا کام؟ قبر میں لے کے جا نہیں سکتے. قبر میں جانے کے بعد میں وہ جو خرچہ کرے گا اس کا ہے، وہ تیرا تو ہے ہی نہیں، تو تم نے تو خواہ وقت خراب کیا اس کے پیچھے. صلاحیت لگائی اپنا ایمان برباد کیا اس کے پیچھے، نمازیں برباد کی، دین برباد کیا، خدا کا یعنی سارا سب ستیاس ہوا اس کے پیچھے. اور اولاد کیا کام آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈیکوریشن پیس ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں تمہارے، وہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے لیے بہتر ہیں ثواب میں بھی، اور تمہارے لیے بہتر ہے امید میں بھی. یعنی اچھی ہوپ تم ان سے رکھ سکتے ہو، اور اچھا تمہیں صحیح فائدہ اس سے مل سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں. الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. صدقہ وہ باقی رہا، نماز وہ باقی رہا، ذکر وہ باقی رہا، تلاوت وہ باقی رہی، عبادتیں وہ باقی رہی، دین کی محنت وہ باقی رہی، دین کی اشاعت وہ باقی رہی، ذکر فکر وہ باقی رہا. والباقیات الصالحات. تو اس بات کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی انتہائی عارضی ہے، اور دنیاوی زندگی میں جو ثمرے کے طور پر آدمی کو حاصل ہوتا ہے، جس میں دو بنیادیں ہیں، مال اور اولاد، یہ دونوں بھی تمہارے کام کی نہیں ہے. زیادہ جو چیز تمہارے کام کی ہے وہ تمہارے اعمال صالحہ ہیں. والباقیات الصالحات خیر، اور باقی رہنے والے نیک عمل وہ تمہارے لیے بہتر ہیں تمہارے پروردگار کے پاس، ثواب کے اعتبار سے بھی، یعنی ثواب تمہیں ملے گا، اس پر بدل ملے گا. وہ خیر العملہ، اور اس سے امید بھی کی جا سکتی ہے. یعنی وہ امید والی تم اس سے امید رکھ سکتے ہو کہ بھئی یہ چیز مجھے کام آئے گی مصیبت میں، اور وقت میں، عقبات میں. آخرت میں گھاٹیاں ہیں بہت سی. گھاٹیوں کا مطلب ہوتا ہے الجھنیں. جگہ جگہ پر جب سفر شروع ہوں گا آخرت کا تو جگہ جگہ پر الجھنیں ہیں، رکاوٹیں ہیں.
اس کو وہاں پہ پروسیس کر کے نکلنا پڑتا ہے. وہاں سے جانے کے درمیان میں چیک پوائنٹ ہوتے ہیں, وہ رکاوٹیں ہیں. آپ کو یہاں پہ یہ چیز چیک ہونے والی ہے, وہاں سے وہ چیز چیک ہونے والی ہے, وہاں پہ وہ چیز چیک ہونے والی ہے, راستہ خراب ہے, مختلف قسم کے ہیں یہ. تو وہ جگہ جگہ ہے قیامت میں. فلاقتحم العقبہ, گھاٹیوں کو پار کیوں نہیں کر لیا, اس کو عقبات کہتے ہیں. تو خیر العملہ میں وہ ہے, امید اچھی رکھ سکتے ہو, یعنی آڑے وقت میں وہاں الجھنوں میں نکالنے والی چیز ہے وہ آپ کو جگہ جگہ سے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, جس وقت میں کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے, اور زمین بھی خاص طور پر ظاہر کی جائے گی. زمین کو بدلنے والے ہیں اللہ پاک. جس وقت قیامت قائم ہوگی تو یہ زمین چینج کی جائے گی, بدلی جائے گی, اور ہم تم سب کو جمع کر لیں گے. ان سب کو جمع کر لیں گے, جتنے بھی ہیں سب کو جمع. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا, کسی ایک کو بھی ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. کوئی ایک نہیں چھوٹے گا. ہمارے آبا و اجداد میں سے کوئی نہیں چھوٹے گا, ہماری آنے والی نسلوں میں سے نہیں کوئی چھوٹے گا, ہم نہیں چھوٹیں گے, ہمارے بیوی بچے نہیں چھوٹیں گے, دوست احباب نہیں, دشمن نہیں, دوست نہیں, کوئی, سارے ہی. فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا, یہ سارے کے سارے اپنے تیرے پروردگار پر صف کی شکل میں پیش کر دیے جائیں گے. علی ربک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد تمہارے رب پر, یہ مطلب ہے اے محمد تمہارے رب پر سارے پیش کر دیے جائیں گے. وعرضوا علی ربک صفا, اور یہ سارے جو پیش کیے جائیں گے صف بنا کے لائن سے پیش کیے جائیں گے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, تم تو ہمارے پاس ایسے آ گئے جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. جیسے پیدا کیا تھا ویسے ہی آئے. پیدا کیا تھا پھر پیدا کر دیا تم کو, اور جیسے پیدا کیا تھا ویسے آئے. اور پہلے اس وقت بھی کپڑے نہیں تھے, ابھی بھی کپڑے نہیں ہیں تمہارے اوپر. ابھی بھی دنیا میں جب بھیجا تھا تو خالی ہاتھ بھیجا تھا, ابھی یہاں آئے تو خالی ہاتھ آئے. تو وہ جو فرمایا تھا نا کہ وہ فاصبح حشیما تذروه الرياح, وہ چیز سامنے کچھ بھی نہیں, نہ مکان ساتھ میں, نہ دکان ساتھ میں, نہ کپڑے ساتھ میں, نہ گاڑیاں ساتھ میں, نہ اولاد ساتھ میں, نہ بچے ساتھ میں, نہ بیوی ساتھ میں. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, آ گئے تم ہمارے پاس جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, تم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے وعدہ مقرر ہی نہیں کیا ملنے کا, ہمارا تم سے کوئی معاہدہ ہی نہیں, اگریمنٹ ہی نہیں ہے. تم تو یہ سمجھ رہے تھے. ووضع الکتاب, اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا تولنے کے لیے. اب جو نئی کہانی شروع ہوگی. سارے میدان حشر میں جمع ہو گئے اللہ کے سامنے. اب جناب والا سفارش ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہی پریشانی ختم کرو, حساب کتاب شروع کرو. تو بھائی ٹھیک ہے, چلو لاؤ بھائی نام اعمال لاؤ, دفتر لاؤ. اب ایک ایک آدمی کے دفتر پہاڑوں کی شکل میں آ رہے ہیں. یہ اس کا ہے گٹھا, یہ اس کا گٹھا, یہ اس کا بنڈل ہے, یہ اس کا بنڈل ہے. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ, مجرموں کو تم دیکھو گے کہ اس کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے. سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا بند ہے. فتر المجرمین مشفقین, تم دیکھ رہے ہوں گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے, لرز رہے ہوں گے اس چیز سے جو اس کے اندر ہے. کتاب کے اندر جو ہے وہ کتاب بھی بڑی عجیب کتاب ہے. بولے جانے میں کتاب ہے, دیکھنے جانے کے اعتبار سے وہ کتاب نہیں چیز ہے. مطلب اس کے اندر جو چیز دکھائی جائے گی وہ صرف الفاظ میں تھوڑی دکھائی جانے والا, وہ تو لائیو دکھائی جانے والی ہے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, کہیں گے کہ ہائے افسوس, کیا ہوا, یہ کیسا کتاب ہے, یہ کیسی کتاب ہے. ہر ایک کی مووی بنی ہوئی ہوگی اور کیا ہوگی.
ما لہذا الکتاب، کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی بات چھوٹی ہوئی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوٹی ہوئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے نا وہ پکڑی۔ ایک تصویر کی اگر 20 تصویریں اس میں آپ بنائیں گے اور اینالائز کر کے توڑ کے، اس میں تو ایسا اور کھل کے آتا نقشہ جس کی حد نہیں۔ ہمارے ایک دوست کی گاڑی پہ وہ لائٹ مار دیے تھے، بے اصولی کے ساتھ گئے تھے تو ٹکٹ آ گیا ان کے گھر۔ اب جب ٹکٹ آ گیا تو یہ سمجھتا کہ بات بنا کے نکل جاؤں گا، اس نے اس کی 20 تصویریں بھیجی تھی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، یعنی کہ کدھر جائیں پیسے دینا ہی دینا ہے، مطلب بات بنانے کی چانس نہیں رہا۔ ایک ہی تصویر کے 20 حصے کر کے اس نے بھیجے، اس اینگل سے اس اینگل سے، اس گاڑی کے پیچھے اس گاڑی کے پیچھے، گاڑی بتا رہی، نمبر پلیٹ بتا رہا، پورا نمبر بتا رہا، اس کے ساتھ لائٹ بتا رہی کہ آپ کس وقت کہاں پہ تھے۔ اب کیا کرو؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہوا اس کتاب کو کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سب کو گھیر لیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور لوگ پائیں گے اس چیز کو جو انہوں نے عمل کیا ہے موجود، جو لوگوں نے عمل کیا ہے وہ اس کو موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ کسی آدمی نے نہیں کی تھی کوئی غلطی اور اس کی طرف غلطی منسوب کر دی گئی، اس کو لگا دیا، تھوپ دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کیا ہے؟ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا تھا، شیطان نے نہیں کیا تھا۔ آپ بولے ہوں گے کہ یہ قصہ جو اللہ پاک سنا رہے ہیں اس کے بعد میں اس کو کیسے جوڑا جا رہا ہے، کیوں ہے یہ خاص مسئلہ سے خاص ترتیب سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس خاص ترتیب سے جو جوڑا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی کا ستیاناسا ہے نا، یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ جو بربادی آتی ہے، تباہی آتی ہے، بے اعتنائی آتی ہے، بے توجہی آتی ہے، جن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے اس کی کہانی یہاں سے اسٹارٹ ہے۔ دیکھو یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آدم سے کہا تھا، فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا تھا، جنات میں سے تھا، کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتوں میں رہنے لگا تھا اور فرشتوں کے ساتھ حکم میں شریک ہو گیا تھا، ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس لیے سجدے کے حکم میں شریک ہو گیا تھا۔ جب فرشتوں کو حکم تھا کہ سجدہ کرو تو جب فرشتوں کو حکم ہے تو چپیٹی کا شور ہوا، تو جنات میں سے تو کل یوں تھا، وہ حکم میں شریک ہو گیا۔ اس میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی ہے کہ فرشتے میں تو معصیت ہوتی نہیں، فرشتہ تو نافرمانی کرتا ہی نہیں، پھر آدم کو سجدہ کرنے سے کیسے انکار کر دیا ابلیس؟ کہنے کہ وہ تھا ہی نہیں فرشتہ، وہ پہلے سے ہی پاپی تھا، فرشتہ تو پوتر ہوتا ہے، وہ تو پاپی تھا۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم کو اس نے پھاڑ دیا۔ فسق کے معنی اصل پھاڑ دینے کے ہیں، توڑ دینا، حد سے تجاوز کر جانا، نافرمانی کرنا۔ ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بیس للظالمین بدلا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کے اس کو دوست بناتے ہو؟ اللہ پاک اب انسانوں سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ساری کہانی پچھلے رکوع کی تھی وہ اس کا بیس یہ تھا کہ تم نے مجھے چھوڑا اور اس سے دوستی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اس کو اور اس کی اولاد کو تم مجھے چھوڑ کر ولی بناتے ہو، دوست بناتے ہو،
اور وہ تمہارے دشمن ہیں، کبھی بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکتے. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے جو بدل ہے، اللہ کے علاوہ جو بدل انہوں نے اختیار کیا بہت برا ہے. اللہ کو چھوڑ کے اس کو پکڑا، کتنا برا سبسٹیٹیوٹ ہے، کتنا برا بدل انہوں نے اختیار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی زندگی میں یا اللہ کو اختیار کرتا ہے یا شیطان کو اختیار کرتا ہے. اور جس نے شیطان کو اختیار کیا اس نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے آلٹرنیٹ میں، اللہ کے مبادلے میں، بدل میں اس کو لیا. بئس للظالمین بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. نہ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت میں نے ان کو شریک رکھا، نہ خود تم کو پیدا کرنے کے وقت میں نے ان کو شریک رکھا، اور نہ میں کسی کو اپنا بازو، زور بازو کو اپنی مددگار بنانے والا ہوں. میرے پاس اس کی کوئی ضرورت ہے. اور خاص طور پر گمراہوں کو، گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا عضد اور قوت بازو بناؤں گا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اللہ پاک فرمائے گا اچھا وہ پکارو میرے علاوہ جن جن چیزوں کے ساتھ تمہاری دوستی، تعلقات تھے، امیدیں تھی، ان کو پکارو. فَدَعَوْهُمْ، وہ سب پکاریں گے، بھئی آ جاؤ، یا تمہارے لیے ہم نے تو اتنی قربانیاں دی ہیں، تمہارے اتنے بھیڑ چڑھائے ہیں، تمہیں اتنے سجدے کیے ہیں، تمہارے اتنے منانے کی کوشش کی ہے، تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا. فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں دے گا اس میں سے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے. نہ کوئی کسی کا حامی ہے، نہ کوئی کسی کا مددگار ہے. اس دنیاوی زندگی میں بہت تھوڑے دن کے لیے میں اور آپ ہیں. اس میں میرے دوستو کسی مخلوق سے اپنا قلبی معاملہ رکھنے کے بجائے صرف اللہ سے اپنی دوستی صحیح کر کے چلے جانا ہے. کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اب کسی سے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، ایون اپنی بیوی بچے بھی کام آنے والے نہیں ہیں، اپنا مال بھی کام آنے والا نہیں ہے. بقدر ضرورت کما لیا، کھا لیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا. رخ جو ہے وہ قلب کا اور چاہتوں کا، عقیدت کا، محبت کا، رضا کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے. اللہ کو پہچاننا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کو راضی کر دینا، اللہ کی مرضیات والے اعمال کے اندر لگے رہنا اور اللہ کے پاس چلے جانا ہے. امریکہ میں رہو کہ افریقہ میں رہو، بڑی عمر میں رہو، چھوٹی عمر میں رہو، غریب رہو، امیر رہو، جاب ملے یا نہ ملے، مرد ہو کہ عورت ہو، کچھ نہیں ہے یہ سب کہانی پوری. صرف ایک ہی کام ہے صرف جس کے لیے میں اور آپ دنیا میں ہیں. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے اور انہیں یقین ہوگا کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اور یہاں سے اس وقت ان کو ہٹنے کا کوئی موقع نہیں ملنے والا ہے. ولم یجدوا عنها مصرفا، صرف ہونے کی، پلٹنے کی، پھرنے کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا. مجرموں کو آپ دیکھیں گے تو اندازہ کرو کہ کیا ان کے دل پہ گزر رہی ہوگی، کیسا وہ خطرناک اور تکلیف دہ منظر ہوگا کہ مجرم اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کو دیکھ رہا ہے، راستہ بچنے کا نہیں ہے اور پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے اندر. اسی لیے ہم نے قرآن پاک کے اندر نصیحتیں تمہارے سامنے پھیر پھیر کے بیان کی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے نصیحت دینے والا بنا دے. سنت پڑھ لیجیے.